کوئی دین کی محفل ہے اس میں دینا جائے. حجامہ جو ہے نا جی بالکل یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کرائی ہے. اب وہ حجامہ کرنے والے حضرات جو ہیں اب یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مراکز کھل گئے ہیں حجامہ کے. تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ چاند کی ایک حساب ہے کہ چاند اگر ابتدا میں ہو تو خون جو ہے وہ زیادہ جوش مارتا ہے، اور اگر انتہا میں ہو تو اس کے اندر بھی کمی آتی. اسی حساب سے پھر وہ حجامہ کریں گے، اور یہ بھی آپ بتائیں گے کہ آپ کس وجہ سے حجامہ کرا رہے ہیں. بہرحال حجامہ سنت ہے اور بڑا نافع علاج ہے. طواف کے اندر جو ہے نا جی مسنون دعا جو ہے وہ صرف یہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور رکن یمانی پہ آ کے کہیں گے اللہ اکبر وللہ الحمد اور استلام کریں گے، اور اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مضمون ہے. صفا مروہ پر بھی حضور پاک نے جب تشریف لے گئے تو یہ فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ. ہم اس کی ابتدا شروع کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور پھر حضور نے صفا پہ کھڑے ہو کے بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ انجز وعدہ لا شیء قبلہ ولا بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایات میں بھی ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اسی طرح ایک دعا کا ذکر بھی ہے کہ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم. لیکن مسئلہ یہ سمجھیں کہ جن کو آتی ہیں یہ کلمات وہ پڑھ لیں، نہیں آتی ہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آتا ہے وہ پڑھو، کسی کلمے کی پابندی نہیں ہے. تمہیں سبحان اللہ آتا ہے پڑھتے رہو، درود شریف آتا ہے پڑھتے رہو، کلمہ شریف آتا ہے پڑھتے رہو. اصل فلسفہ سمجھیں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں بات آ جائے. طواف جو ہے 7 چکروں کا نام ہے. حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ ختم کریں 1 چکر، پھر 2 رکعت. صفا مروہ جو ہے السعی وہ یعنی اس کے درمیان میں چلنے کا نام ہے کہ صفا سے شروع کریں مروہ تک 1 چکر، پھر صفا تک 2 چکر. اس طرح 7 چکر پورے کریں، صفا سے شروع کریں مروہ پہ ختم کریں. طواف میں اور صفا میں ایک لفظ بھی نہ پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چکر لگانا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا. کہتے ہیں جی کہ عورت اپنے زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا اس طرح یا مشین استعمال کر سکتی ہے. مقصد تو بال اتارنا. اب جو اس وقت دنیا میں شیمپو ہے یا ایسی، یہ حضور کے زمانے میں تھی، تو مقصد یہی ہے کہ بال اتارے. اصل تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت بچپن سے جب بال نکلنے شروع ہوں اس وقت سے ان کو کھینچنا شروع کر دینا، پھر نکلیں گے بھی نہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوگی. جیسے دیکھیں نا لوگ اپنا اس سے نوچنے سے بال یہاں سے نوچتے ہیں تو ابتدا میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
اصل تو وہ ہے صاف کرنے کا طریقہ، لیکن اب مقصد صاف کرنا، چاہے وہ کوئی لوشن استعمال کر لے، کوئی پاؤڈر استعمال کر لے یا بلیڈ استعمال کر لے، سب جائز ہے۔ بہرحال اگر بسترے پر بچے نے پیشاب پخانہ کر لیا، لازمی بات ہے کہ اس کو دھوئیں۔ اگر وہ گدا بھی ہے تب بھی دھوئیں اور دھوپ میں ڈال دیں۔ اس لیے جس گھر میں بچے ہوں نا، ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کل پیمپرز مل جاتے ہیں، وہ بستر پہ بچھا دیں تو بستر خراب نہیں ہوگا۔ استخارہ، اچھا بھائی، استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اسی نیت سے، نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اس کام کا نام لیں کہ میں نے مکان بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ دعا بڑی لمبی ہے، استخارے کی دعائیں آج کل چھپی ہوئی موجود ہیں، وہ لے لیں، اس کو 3 دفعہ پڑھیں اور خشوع خضوع کے ساتھ اور ان ھذا الامر پہ اپنے کام کی نیت کریں اور کام کا نام لیں کہ یا اللہ میرا فلاں جگہ پر مکان خریدنا یا بنانا یا شادی کرنا ٹھیک ہے، اگر تیرے علم میں ٹھیک ہے آسان کر دیں۔ تو اصل طریقہ جو ہے استخارے کا یہی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں عام رواج ہے کہ جی بزرگوں سے استخارہ کرو، اس کا ہمیں کوئی حدیث میں حکم نہیں ملتا۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو لپٹنا بھی جائز نہیں اور چومنا بھی جائز نہیں۔ چومنا صرف حجر اسود کو جائز ہے اور سنت، اور سینہ لگانا مقام ملتزم پر ہے۔ احرام کی حالت میں بوسہ نہ دیں۔ اگر کسی مسجد کے نمازی امام کو خود مختار بنا دیں تو امام کو کتنی تنخواہ لینا جائز ہے؟ بالکل وہ بتا سکتا ہے کہ میں اتنی تنخواہ لوں گا، اتنا میرے اخراجات ہیں۔ یہ تو پہلے زمانے کے مسئلے ہیں کہ بھئی نماز پہ اجرت نہ لی جائے یا قرآن شریف پڑھانے پہ اجرت نہ لی جائے۔ یہ دور اول کی بات ہے جب بیت المال تھے اسلامی، ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب بیت المال ہی ختم ہو گئے ہیں تو اب متاخرین علماء نے اجتہاد کر کے فتویٰ دیا ہے کہ امام کو بھی تنخواہ لینا جائز ہے اور مدرس کو بھی تنخواہ لینا جائز ہے۔ باقی سب کے حالات ہیں اور اس کے مقام پر ہے۔ ایک آدمی مطلقاً تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، ایک آدمی عالم ہے، فاضل ہے، اور درس بھی دے گا، نمازیں بھی پڑھائے گا، تو اس کی تنخواہ زیادہ، یعنی اتنا تو دینا وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اگر ایک خطیب ہے صرف جمعہ پڑھاتا ہے تو وہ بھی بدلہ تنخواہ لے سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف شروع کیا، نفل نہیں پڑھی، صفا مروہ کیا، مغرب کے بعد نفل پڑھے، بالکل ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ صفا کے بعد نفل آپ نے پڑھی، نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے 2 رکعت۔ بال نہیں کٹوائے، مغرب کے بعد پہلے ہم نے 2 رکعت پڑھی، پھر بال کٹوائے، ٹھیک ہے، کوئی بات، چاہے بال پہلے کٹوا بھی لیں پھر بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔
وفات کے بعد اگر بیوی نے دوسری شادی کی تو قیامت میں وہ کس خامن کو ملے گی؟ اس میں راجح قول جو ہے علماء کا ائمہ کا یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کو ملے گی، بیوی تو اس کی ہے نا۔ اور بعض علماء نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ دونوں میں جو اچھا ہے اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ عجیب بات ہے، پہلی بیویاں بھی کبھی اجازت دیتی ہیں؟ وہ تو بوڑھی ہو جائے، پاؤں قبر میں لٹکا کے بیٹھی ہو، پھر بھی کہے گی تم شادی نہ کرو، دھکے کھاتے رہو۔ بہرحال اسلام میں پہلی بیوی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام صرف ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو۔ اگر تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں عدل کرنے کا، پھر ایک بیوی کے ساتھ گزار کرو۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ دونوں کو برابر وقت دو، برابر لباس دو، برابر خرچہ دو، برابر جگہ دو، برابر رہائش دو، برابر ٹائم دو۔ حضور بھی عدل فرماتے تھے، حالانکہ یاد رکھیں اللہ نے حضور پاک کو اجازت دی تھی کہ آپ بیویوں میں نوبے کے پابند نہیں ہیں، جس کے پاس چاہے جائیں، جس کے پاس چاہے رہیں، سفر میں جس کو چاہے لے جائیں، جس کو چاہے نہ لے جائیں، اس کے باوجود حضور عدل کرتے باقاعدہ نوبہ تھا۔ اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، خیراتیت پوچھی، حال بات پوچھا، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن رات وہاں گزارتے تھے جس کا نوبہ ہو۔ اور اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اس بات میں عدل کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے، فَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، جو میرے ہاتھ میں نہیں، دل اس میں عدل نہیں کر سکتا۔ کسی سے محبت زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عورتیں اپنی بھویں جو ہیں وہ بناتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب سے اچھی ہے، بندوں کی بنائی ہوئی اچھی نہیں ہوتی۔ عورت اپنے بالوں کی الٹی سائیڈ سے مانگ نکال سے نہیں نکال سکتی اسلام میں، ورنہ تو آج کل اللہ کے بندے بال ہوں گے تو مانگ نکالے گی نا۔ آج کل تو لڑکیاں بھی بوائے کٹ بال بنواتی ہیں، کس بات کی مانگ نکالے گی، وہ بال ہی نہیں ہے۔ میری بیوی اور بیٹی دونوں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کو مجبور کرتی ہیں، طائف سے کرنا بہتر ہے، طواف کرنا بہتر ہے؟ طواف سب سے بہتر، کیونکہ عمرے میں اختلاف ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے یا جیران سے 100 عمرہ بھی کرو تو جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی عذر ہے کہ ایک عورت پہلے عمرہ نہیں کر سکی، اب کر لے، ایک آدمی کسی عمرے میں نہیں عمرہ کر سکا، وہ کر لے، بغیر عذر کے نہ کرے۔ تو بہرحال عمرے کی ادائیگی میں اختلاف ہو گیا، لیکن طواف میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو قرآن کا حکم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس لیے۔ لیکن ایک بات ہے، اور پھر تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے، عمرے کے لیے باہر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ طواف میں تو کعبے کے قریب رہو گے، قریب رہنا زیادہ افضل ہے اور دور جانا زیادہ افضل ہے، لیکن عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف زیادہ کر۔ اور بیوی کہتی ہے اس کو عمرہ کروا دو، آج کل بیوی تو کہتی ہے کہ فلم دکھاؤ، کوئی قسمت والی بیوی عمرے کا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج کل بیویاں عمرہ تھوڑے کرتی ہیں،
وہ کہتے ہیں کلب چلتے ہیں، کسی پب میں بیٹھتے ہیں، کسی ڈانسنگ فلور پہ جا کے ڈانس کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ڈانس بھی عجیب ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ، میاں بیوی دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ اگر خاوند اور بیوی دونوں راضی ہیں اور اس نے عورت کا الٹ راستہ استعمال کیا ہے، پھر بھی اللہ کی دونوں پہ لعنت ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی عورت کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام نیک لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فاتو حرثکم، تم اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہو جس سے اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہے، پیچھے سے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے بہرحال اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ وہی میں عرض کر رہا تھا، یہ اسی فلموں کی لعنت ہے۔ فلمیں دیکھتے ہیں نا ہم 60، تو اس میں طریقے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے سنایا، میرا دوست تھا، میں نے پوچھا یار کیا حال ہے تمہارے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بیوی تو بھاگ گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے، وہ بھی چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی، تمہاری تو بڑا آپس میں اتفاق تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے شامت اعمال نے پٹکا کہ میں سیکسی فلمیں لے کے آیا کہ بیوی کو دکھاؤں، اور پھر اسی طرح ہم انجوائے کریں۔ میں نے اس کو فلمیں دکھائیں تو صبح اس نے کہا کہ اچھا میں جا رہی ہوں، تم تو مرد ہی نہیں ہو، مرد تو وہ ہیں جو فلموں میں ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ طلاق لے کے خلو لے کے چلی گئی، اب میں بس فلم میں سر اسلام میں رکھ کے سو رہا ہوں۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب تم خود بے حیائی سکھاؤ گے پھر رونا کس بات کا؟ اب دیکھو نا جی، جب چھوٹے بچے کو آدمی، میں نے دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہانگ کانگ میں، بڑے غیر ملکوں میں، کافر ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں ساتھ لاتے ہیں اور اس کے سر پہ وہی پگڑی بندھواتے ہیں جو سنت ہے حضور پاک کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے ہونے تک بچہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، میرے لیے تو خیر بیٹیاں ہیں، لیکن وہ محبت کرتی ہیں بیچاری، تو وہ جو ڈبل ایم میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور ماڈرن لڑکیاں ہیں، لیکن نماز کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا اوڑھ کے بالکل تہجد پڑھتی ہیں۔ تو جب تربیت نہیں ہوگی نا تو پھر بچے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، تربیت بڑے ہو کے نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں چھوڑو جی بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، بڑے ہو کے بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ 4 سال کی عمر سے تربیت شروع کریں۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ جو ہے اس کے سامنے بھی میاں بیوی جو ہے وہ جماع نہ کریں، وہ کچھ بھی نہ کہے لیکن اس کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ رہی ہیں، اس سے بھی احتیاط کریں۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے نا، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ کی قبر پہ، فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، خدا کی قسم ہے حضور نے کبھی میرے شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی، اور میں نے بھی حضور کی شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی۔ یہ ہے ادب، یہ ہے حیا۔ تم تو حیوان بن گئے، انسانیت سے نکل چکے ہو۔ یہ تو حیوانوں کا شیوا ہے نا کہ سڑک پہ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اور پارک میں کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اور جہاں مرضی ہے ٹھیک ہے۔ یہ تو کتوں کا شیوا ہے کہ ایک کتا لگا ہوا ہے، 2 کتے لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ انسانوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہند اپنے دور کے
بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے بھی تو ساتھی تھے نا جی، دوست اس زمانے میں تھے نا، سب کے ہوتے ہیں۔ تو صبح دوستوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اپنی سہاگ رات کا تو سنائیں، رات کیسے گزری؟ شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا شرم کرو، خدا کی قسم اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا۔ یہ عالم کی شان ہے کہ اس کے پیر سر پہ رکھ کے بیٹھتا ہے، لیکن سنت ہے۔ اللہ نے توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی فخر سمجھے اور لوگوں کو کس سے سنائے؟ بس حلال ہے، حلال ہے، یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، میں شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ عمرے کی نیت سے بیت الخلاء میں گئی تو مجھے پیشاب میں خون کے ذرات محسوس ہوئے، لیکن ماہواری کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے وضو کیا، نفل ادا کیے، نیت کی، کچھ دیر بعد ماہواری ہوئی، یقین ہوا کہ ناپاکی ہے، تو اب آپ گویا کہ حیض میں ہیں، لیکن آپ کی عمرے کی نیت بالکل ٹھیک ہے، آپ حیض کی حالت میں بھی نیت کر سکتے۔ اب گھر بیٹھی رہیں، خوشبو سے، خامن سے، ہر چیزوں سے بچیں، جب پاک ہو جائیں غسل کر کے عمرہ مکمل کریں۔ ہمارے میاں بیوی میں کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، میں اپنے کام کے سلسلے میں 3-4 مہینے کے لیے باہر جاتا ہوں، مجھے ایک مولوی نے کہا کہ واپس آ کے نکاح دوبارہ کیا کرو، یعنی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ مولوی اپنا رستہ بنانا چاہتا ہوگا نا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا نا، اب جگہ خالی ہے۔ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بیویاں فارغ ہو گئی، خدا کا خوف کر۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں خامد گم ہو جائے 80 سال بھی نہ آئے تو عورت بیٹھی رہے، اس کا نکاح قائم رہے گا۔ یہ تو امام مالک کا فتویٰ ہے کہ مفقود الخبر جو ہے، جس کے خاوند کا پتہ نہ ہو 3 سال انتظار کرے، پھر علماء سے جا کے فتویٰ لے کے دوسرا نکاح کر سکتے۔ یہ اچھا ہے، 4 مہینے کے لیے کوئی جائے تو بیوی فارغ۔ بینکوں کے ذریعے قسطوں پہ گاڑی لینا ناجائز ہے، وہ تو سود ہے۔ میرے ماموزاد بھائی ہیں، MBBS کر رہے تھے، انہوں نے چھوڑ کے عالم کا کورس کیا ہے، اب ان کے ذہن پہ اثرات ہیں، ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ تم نے ان کو دیکھا تھا ڈاکٹر کے روپ میں، اب وہ تمہیں نظر آتے ہیں مولوی کے روپ میں، اس لیے ان کا تمہارے نزدیک ذہن ٹھیک نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر بن رہا تھا، یہ سارے خوش تھے نا، عالم بن گیا، وہ ملا بن گیا۔ ہمارے بلوچ ہیں نا، ایک سردار کا بیٹا جو تھا، وہ جناب یہ ہے کہ کوئی بڑا ڈاکٹر بن گیا، تو سارے بلوچ ان کے جو تھے آئے افسوس کرنے کے لیے کہ ہمیں پتہ لگا ہے آپ کا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، افسوس ہے، سردار تو نہ بنانا تھی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سردار کے بیٹے نے اذان دی تو سارے افسوس کرنے، اچھا بڑا افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا تو ملا بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج پڑھنے قربانی نہیں کی تھی، پتہ ہے کون سا حج تھا آپ کا؟ اگر حجی افراد تھا تو اس میں بکری ہے ہی نہیں، اگر تمتع اور قران تھا پھر بکری نہیں دی تو اب 2 دینی پڑے گی، ایک حج والی، ایک جرمانے کی۔ طواف کرنے کا ثواب جو ہے ایک کے لیے، باقی دعا سب کے لیے کریں۔ حرم میں لوگ
لوگ چپکے سے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم صاحب حیثیت ہیں، غریب نہیں، تو غریبوں کو تقسیم کر دینا، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، دونوں کو ثواب ہوگا نا، دینے والوں کو بھی اور تمہیں بھی۔ عبادات میں اور کاروبار میں دل نہیں لگتا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ میرے والد کو فوت ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، والدہ کو 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک خواب میں دونوں کو نہیں دیکھا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ خواب دیکھو، باقی تمہیں بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھو۔ کیوں؟ یہ مرنے کے بعد ایک راز ہے، اللہ عالم وہ خوش ہیں یا عذاب میں ہیں۔ خدا نہ کرے وہ عذاب میں ہو تو دیکھ کے تمہیں خوشی ہوگی، اس لیے اللہ نے پردہ ڈالا۔ آ جائے نظر تو اچھی بات ہے۔ مسجد عائشہ سے اپنی والدہ اور والد کے نام سے 2 عمروں کی نیت کی، 2 نفل پڑھ کر عمرہ طواف صفا کیا، پھر دوبارہ عمرہ شروع کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے گرب والوں نے عمرے کے بعد کینچی سے ٹک لگائے، ان کے مسلک میں جائز ہوگا، حنفی مسلک میں لازم مسئلہ پھروائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں۔ عورت بے پردگی کے ساتھ حرم میں عبادت کی نیت سے داخل ہوتی ہے، نہیں، اس کو پردہ کرنا چاہیے، صرف نماز کی حالت میں چہرہ کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حرم کے حدود میں ویڈیو کال کرنا جائز، اگر اچھی بات ہے تو جائز ہے، بری ہے تو ناجائز ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہوئے تھک جاتے ہیں، مکہ شریف پہنچ کر ہوٹل میں 2 گھنٹے آرام کریں، نیند میں سر پہ کپڑا بھی آ جائے کوئی دم نہیں ہوگا، پھر اٹھ کے عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تھک گئے ہیں مر جائیں پہلے عمرہ کریں، آرام کر لیں، اپنی طرف سے سر پہ کپڑا نہ ڈالیں، نیند میں پڑ گیا اللہ معاف کرے۔ میں نے اپنا مکان بیچ کر آدھے پیسوں میں دوسرا مکان خریدا، آدھے پیسے ایک فلیٹ جو پہلے بک کروایا تھا اس کی قسطوں میں دے دیے، کہ جو مکان آدھے پیسوں میں سے خریدا اس کو چند ماہ کرائے پر دیا، پھر خالی کرا۔ مکان میں پتہ نہیں کیا ہے، میرے مزدور سوتے ہیں۔ میرا بھائی اگر مکان ہے کرائے کے لیے تو جب کرایہ آئے گا تو زکوٰۃ دو گے، نہیں آئے گا تو نہیں۔ مکان ہے اپنی ذاتی رہائش کے لیے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایک تولے سونے پر زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ میرا بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی۔ اب اگر 1 تولے سونے سے 52 تولے چاندی ملتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے نا کہ چاندی سستی ہو گئی، سونا مہنگا ہو گیا، 1 تولے کی قیمت میں 52.5 تولے چاندی مل گئی تو پھر زکوٰۃ دیں گے۔ اگر آدمی کو ہڈیوں میں تکلیف ہے، کوشش کریں کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، مجبوری ہے تو پھر کرسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بچوں کو نظر لگتی ہے تعویذ دینا جائز ہے، ہاں اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول اللہ ہو تو جائز ہے۔ اپنا عمرہ کرنے کے بعد اپنے زندہ والدین سے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ سعی کرنے کے بعد عمرے والا اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، پہلے علاج کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار زیادہ پڑھیں۔
میری 40 سال سے حالت بڑی مالی خراب ہے، استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 1000 دفعہ روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ دیکھو 1 مہینے میں انقلاب آ جائے۔ بھئی یہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کیا لکھا اللہ عالم۔ عورتیں اگر ایام ماہواری میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، کلمہ شریف پڑھ سکتی ہیں۔ اگر حج کسی کے لیے بدل کرنا ہے، بالکل اس کا نام معین کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایسے حج کر دیا۔ اسی طرح عمرہ ہے، ایک کے لیے ایک ہوگا۔ فوت شدگان کو حج عمرہ طواف کے ثواب پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ گھر والے افراد مل کر گھر میں ہی بچے کی ولادت کی خوشی میں ہر سال کیک کاٹتے ہیں، یہ انگریزوں کی رسم ہے۔ اگر تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو یہ سنت نہیں ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو، یہ انگریزوں کی بات ہے۔ وہی کیک والے پیسے غریبوں کو دے دو۔ اگر پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، اندر ویئر رکھو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ یعنی اگر مغرب کے لیے وضو کیا ہے، عشاء تک کافی ہے، لیکن عشاء کو پھر نیا کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں روزگار نصیب فرمایا ہے، نمازیں طواف بھی، لیکن یعنی کیا بات ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر طواف میں جو کیفیت پہلے ہوتی تھی، پہلے جب وہ انسان آتا ہے تو ایک تمنا ہوتی ہے، اب عادی ہو گیا نا، اب تو مسجد کا مینڈک بن گیا، اب کیا کیفیت پیدا ہو۔ اب بھی بہرحال اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، وہی کیفیت پیدا ہو۔ نفلی عمرے کی فضیلت ہے، نفلی عمرے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھنا بالکل جائز ہے۔ نماز میں جو مختلف خیالات آتے ہیں کوئی فکر نہ کریں، لیکن نماز آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں اور سجدے والی جگہ پر نظر ہو۔ وضو ٹوٹنے کا بار بار شک ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انی اشهد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دین کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت کروا۔ یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں کا آج کل زور ہے، ان کی سازشوں کو اپنی قدرت سے ناکام بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔